السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ املج میں ہیں۔ املج یہ سمندر کے کنارے ہے۔ یہ آپ سمندر دیکھ رہے ہیں، یہ وہی جگہ ہے۔ جگہ کی کوئی تحدید تو نہیں ہے، البتہ سمندر وہی ہے اور سمندر کا کنارہ وہی ہے اور یہ علاقہ وہی ہے املج کا، جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو سریۃ العنبر میں بھوک شدید تھی تو اللہ نے سمندر سے ایک بڑی مچھلی پھینکی تھی، جس کو کئی دن تک صحابہ کھاتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو تب بھی ان کے پاس وہ مچھلی موجود تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا تھا۔ وہ مچھلی اسی سمندر سے اللہ نے پھینکی تھی، اسی املج کے علاقے میں۔ دوسرا تاریخی واقعہ جس کا تعلق املج سے ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ابو جہل کے لشکر کو روکنے کے لیے، تو وہ بھی اسی علاقے میں آئے تھے اور یہاں وادی حورا میں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ جنگ تو نہیں ہوئی تھی، البتہ آپ نے یہاں قیام فرمایا تھا املج کے علاقے میں۔ اس کو سریۃ العنبر کیوں کہا جاتا ہے؟ سریۃ الخبط بھی کہا جاتا ہے۔ سریہ اصل میں اس لشکر کی ٹولی کو کہا جاتا ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، لیکن آپ خود اس میں شامل نہیں تھے تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اچھا، جس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے اس کو پھر غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سریۃ العنبر کا ذکر متعدد روایات میں آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 7 ہجری رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سمندر نظر آ رہا ہے اس کے ساحل کی طرف 300 صحابہ کا ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لشکر کو اس لیے روانہ کیا تاکہ قریش کے جو قافلہ تھا تجارت کا اس کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لوگ ساحل سمندر پر 15 دن تک پڑاؤ ڈالے رہے۔ اس سفر میں صحابہ کو سخت بھوک اور بہت ہی زیادہ فاقوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ببول کے پتے کھا کر اور پانی پی کر وقت گزارتے تھے، اسی لیے اس فوج کا لقب جیش الخبط بھی پڑ گیا، یعنی پتوں کی فوج۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک مچھلی پھینکی ساحل پر، اس جیسی مچھلی صحابہ نے نہیں دیکھی تھی، اس کا نام عنبر تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو 15 دن تک کھایا، اور بعض روایت میں ہے کہ 300 صحابہ نے 18 دن تک اس مچھلی کو کھایا اور اس کی چربی کو تیل کے طور پر اپنے اپنے جسموں پر ملا، جس سے صحابہ کے بدن کی طاقت و قوت پھر لوٹ آئی۔ بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی لے کر کھڑی کروائی، یہ دیکھنے کے لیے مچھلی کتنی بڑی ہے۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ جو لشکر میں سب سے لمبے آدمی تھے ان کو اونٹ پر بٹھایا گیا اور اس پھسلی کے نیچے سے گزارا گیا تو حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ اور وہ سوار آسانی سے نیچے سے گزر گیا، یعنی اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مچھلی کو کھاؤ۔ پھر جب یہ صحابہ مدینہ منورہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ کھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اور اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس کا گوشت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا۔ عنبر مچھلی والا سمندر ابھی آپ کے سامنے ہے۔